بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرسمس کے موقع پر کرسمس ڈے کے موقع پر مبارکبادی اور ان کے مذہبی تہوار میں شرکت کا حکم۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں دو تین طرح کے مسائل پیش آتے ہیں۔ پہلا مسئلہ، ہمارے ارد گرد عیسائی برادری کے لوگ رہتے ہیں، جب 25 دسمبر آتا ہے تو وہ اپنا مذہبی تہوار مناتے ہیں اور ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ آئیے آپ بھی ہمارے مذہبی تہوار میں شریک ہوں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا ان کی اس دعوت کو قبول کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ان کا مذہبی تہوار ہے، ہم ان کو منع نہیں کریں گے۔ وہ اپنی حدود میں رہ کر جہاں مسلمانوں کے نظام میں خرابی نہ آئے اپنا تہوار منائے۔ ہم کسی کے مذہبی تہوار پر روک نہیں لگائیں گے۔ اسلام منع نہیں کرتا، کسی مذہب کو ان کے تہوار کے منانے سے اسلام نہیں روکتا۔ ان کا مذہبی تہوار ہے، اسلام تب منع کرے گا جب اسلام کو نقصان پہنچے گا۔ وہ اپنے علاقے میں کرتے ہیں کریں، لیکن اگر کوئی عیسائی برادری کا آدمی ہم سے کسی قسم کا تعلق رکھتا ہے، جیسے محلے داری یا دفتر میں ساتھ کام کرنے کی وجہ سے، اور وہ آ کر کہے کہ ہمارے گھر 25 دسمبر کو کرسمس کی تقریب ہوگی، آپ ہمارے مذہبی تہوار میں شریک ہو جائیے۔ پہلا مسئلہ یہ پیش آتا ہے، تو کیا ہمارا ان کے مذہبی تہوار میں شریک ہونا جائز ہے؟ دوسرا مسئلہ، ہمارا ان کو مبارکباد دینا جائز ہے یا ناجائز؟ کیا کہ آیا ہم ان کو مبارکباد دیں یا نہ دیں؟ تیسرا مسئلہ، جو لوگ دفتر میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ بہت سے عیسائی برادری کے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی اس تہوار کے حوالے سے بڑے مسائل پیش آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے چند آیات مبارکہ استدلال کے طور پر پڑھ دیتا ہوں۔ نمبر 1، حدیث مبارکہ جو کہ بخاری شریف میں بھی ہے اور مشکات میں بھی ہے۔ آیت مبارکہ سورہ مریم، آیت نمبر 88 تا 93۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا۔ ترجمہ سنات فرمائیے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان کی کوئی اولاد ہے۔ قالوا اتخذ الرحمن ولدا، رحمان نے کوئی اولاد بنا دی ہے۔ ایسی بات کہنے والوں، حقیقت یہ ہے کہ تم نے بڑی سنگین حرکت کی ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، تحقیق تم نے بڑی سنگین حرکت کی ہے، یہ بات کہ اللہ کے ہاں تم اولاد بناتے ہو۔ کچھ بعید نہیں کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، جو بات تم نے کہی ہے کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ کر گر جائیں اور زمین پھٹ جائے اور پہاڑ پھٹ پڑے، ٹوٹ پڑے۔ وتخر الجبال ہدا، کہ ان لوگوں نے خدائے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، انہوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے لیے تو یہ مناسب ہی نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے۔ ان لوگوں نے خدائے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ خدائے رحمان کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ آسمانوں اور زمین میں جتنے لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو خدائے رحمان کے حضور بندہ بن کر جائے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا،
جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے کوئی نہیں ہے مگر رحمان کے پاس بندہ بن کر آئے گا، اللہ کی بندگی کے ساتھ آئے گا۔ مشکات شریف میں، بخاری شریف میں ایک حدیث سے قدسی ہے، بنی آدم مجھے گالی دیتے ہیں، بنی آدم کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ میں نے اولاد بنائی ہے، میں نے اولاد بنائی۔ بنی آدم کا یہ کہنا اللہ کے لیے کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اولاد بنائی، اللہ کے لیے بنی آدم کا اولاد کو ثابت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے۔ کرسمس ڈے کا کہنا ایسے ہی ہے جیسا کہ اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرنا، اعاذنا اللہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، حالانکہ انسان کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ اپنی بات ایسی بات کرتا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، حالانکہ انسان کے لیے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، انسان کے لیے یہ بات مناسب ہی نہیں تھی کہ وہ ایسی بات کرتا، لیکن اس نے ایسی بات کی۔ اب اصل بات کی طرف آئیے۔ اب میرے بھائی بات سمجھو، 25 دسمبر صرف عیسائیوں کی پیدائش کا دن نہیں ہے۔ ان کے مشرکانہ عقیدے کے مطابق 25 دسمبر عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے بیٹے کی پیدائش کا دن ہے۔ گویا جو کرسمس ڈے یہ کہتے ہیں، کرسمس ڈے یہ 2 لفظوں سے مشتق ہے، اور ان کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے ہاں پیدائش کا دن مبارک، اللہ کے ہاں پیدائش کا دن مبارک۔ پیدائش کس کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ نعوذ باللہ، اللہ کے لیے بیٹا بنا دیا، ہم اس پر وش کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں۔ بڑے مقتدر لوگ دوسرے ملکوں کے مقتدر لوگوں کو مبارکباد دیتے ہیں۔ 25 دسمبر کو موجودہ عیسائیت کے باطل اور کفریہ عقیدے کے موقع پر تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، جبکہ معاملہ اس حد تک خطرناک نوعیت کا ہے کہ قرآنی آیت وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان کی کوئی اولاد ہے۔ اسی طرح سورہ اخلاص میں لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے، اس کے جوڑ کا کوئی نہیں، لم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابری کا کوئی نہیں۔ عیسائی دنیا سے ایک سوال اب یہ میں کرتا ہوں کہ ارے تمہارا مذہب کیسا ہے کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہو، اور ایک طبقہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کر دیا ہے۔ نعوذ باللہ۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اتنا کمزور ہے کہ اپنے بیٹے کو بھی نہ بچا سکا؟ نعوذ باللہ۔ یا اللہ، ہم کسی بھی ایسے باطل عقیدے سے برات کا اعلان کرتے ہیں، ہم کسی طرح بھی 25 دسمبر منائیں گے نہ منائیں گے۔ مسلمانوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس کی پیچھے بھی بات ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ آپ قرب قیامت تشریف لائیں گے، دجال کا قلع قمع فرمائیں گے، اسلام کا بول بالا فرمائیں گے، پھر جب اللہ کا حکم ہوگا دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ان کی تدفین نبی علیہ السلام کے برابر میں جو جگہ خالی ہے وہاں پر ہوگی۔ دعوت فکر 25 دسمبر کا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے صرف اتنی بات کہی جاتی ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ در حقیقت مسئلہ اس سے کئی گنا آگے گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے کفری عقیدے کے مطابق اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی پیدائش کا دن ہے۔ گو یہ اللہ تعالیٰ کی
لیے اولاد ثابت کرتے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کر کفر اور کیا ہوگا؟ اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ ان تمام باتوں کو جاننے کے بجائے بھی کوئی کلمہ گوارا نہیں۔ مبارکبادی کے پیغام جیسے ان کے باطل اور کفری عقیدے سے برات کا دن ہونا چاہیے، نہ کہ انہیں مبارکبادی دی جائے۔ اس کے برخلاف دنیا بھر میں کہیں کسی کافر ملک میں مسلمانوں کو کیا عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی چھٹی دی جاتی ہے؟ مسلمانوں کے بھی تو یہ عظیم تہوار ہیں۔ جب ان لوگوں کی طرف سے کسی بھی قسم کی مسلمانوں کو مبارکباد، کسی قسم کی رعایت نہیں دی جاتی، تو اب ہم مسلمانوں کو کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کے اس کفری عقیدے پر ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنے کے لیے 10 دن تک تعلیمی اداروں تک میں چھٹی دیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی 25 دسمبر کو چھٹی ختم کر کے تو دکھائے۔ ساری چھٹیاں ختم ہو سکتی ہیں، 25 دسمبر کی چھٹی ختم کر کے تو دکھاؤ۔